Welcome back to Mummy and Magic. Let's start the magic together. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب کسان کی بیٹی ماہنور اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ وہ انتہائی نیک دل اور سچی لڑکی تھی اور اپنے اچھے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ایک دفعہ جب وہ جنگل میں لکڑیاں چننے گئیں تو وہاں اچانک سے بادل گہرے ہو گئے اور ہر طرف ایک عجیب و غریب روشنی چمکنے لگی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسی روشنی کی طرف چل پڑی اور جلد ہی خود کو ایک جادوئی جنگل میں پایا۔ وہ کوئی عام جنگل نہیں تھا بلکہ یہاں درخت سرگوشیاں کرتے، تتلیاں ستاروں کی طرح چمکتی اور ہوا میں نرم موسیقی کی آواز گونجتی۔ جب ماہنور نے دروازے سے واپس جانے کی کوشش کی تو اچانک سے راستہ بدل گیا اور وہاں پر ایک چمکتی ہوئی بلبل نمودار ہوئی اور ماہنور سے کہنے لگی کہ اے مسافر، اگر تجھے اس جنگل سے گزرنا ہے تو تجھے 3 آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تو ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئی تو پھر ہی تو اس جنگل سے باہر جا سکتی ہے، لیکن اگر تم ناکام ہوئی تو ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں قید ہو جاؤ گی۔ اب ماہنور نے ہمت سے سر ہلایا اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلی آزمائش، سچائی کی پہیلی۔ اب ماہنور کو ایک ایسے عجیب و غریب دروازے کے پاس لے جایا گیا جہاں پر 2 دیو قامت جیسے شیر وہاں پر موجود تھے۔ اب ان دونوں شیروں میں سے ایک سچ بولتا تھا اور دوسرا جھوٹ، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور دروازہ بھی تبھی کھلنا تھا جب صحیح سوال پوچھ کر سچائی تک پہنچتی۔ پہلے تو ماہنور سوچتی رہی، پھر اس نے ایک شیر سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے ساتھی سے پوچھوں کہ باہر جانے کا راستہ کون سا ہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ جھوٹ بولنے والا شیر ہمیشہ غلط جواب دیتا، اور جب وہ سچے والے شیر سے پوچھتی تو وہ بھی ہمیشہ غلط ہی جواب دیتا، کیونکہ وہ دوسرے شیر کے جھوٹے جواب کو نقل کرتا تھا۔ لہٰذا ماہنور نے ان دونوں کے دیے گئے جواب کا مخالف راستہ اپنایا اور دروازہ کھل گیا۔ ماہنور بہت خوش ہوئی اور پھر وہی بلبل دوبارہ سے نمودار ہوئی اور ماہنور سے کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم نے ایک سوال کا جواب صحیح تلاش کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ماہنور کو ایک دروازے سے ایک وادی میں لے جایا گیا جہاں پر 3 مختلف قسم کے درخت تھے۔ اب ان 3 درختوں میں سے ایک جادوئی امرت والا درخت تھا جس نے ماہنور کو اگلے سوال کے لیے اس کی مدد کرنی تھی۔ اگرچہ ان تینوں درختوں کے رنگ الگ تھے لیکن سبھی عام نظر آ رہے تھے۔ اچانک سے ایک روشنی چمکی اور غیب سے آواز آئی کہ اگر غلط درخت چنا تو یہیں پر پتھر کی مورت بن جاؤ گی۔ اب ماہنور نے ان تینوں درختوں کو غور سے دیکھا۔ ایک پر سنہری پتے تھے، دوسرے پر چاندی کے اور تیسرے پر سرسبز اور سادہ پتے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ حقیقی طاقت ہمیشہ سادگی میں ہوتی ہے، نہ کہ چمک دھمک میں۔ بس پھر اس نے سبز پتوں والے درخت کو چنا۔ جیسے ہی اس نے درخت کو چھوا، درخت کھل اٹھا اور اس میں سے سنہری آبشار نکلنے لگی جو بعد میں امرت میں تبدیل ہو گئی۔ بلبل پھر سے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم نے دوسرا امتحان بھی پاس کر لیا ہے، لیکن آگے تمہارے لیے آخری اور مشکل مرحلہ ہے۔ تمہیں ایک ویران وادی میں جانا ہوگا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی تو اچانک سے زمین کانپنے لگی اور وہاں پر ایک دیو نمودار ہوا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اور اس نے چنگھاڑ کر بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا راستہ کھول دوں تو مجھے شکست دو، مگر یاد رکھنا کہ میں اندھیرے میں ناقابل شکست ہوں۔ ماہنور نے جلدی سے سوچا کہ اگر یہ دیو اندھیرے میں طاقتور ہے تو اس کا مطلب کہ روشنی ہی اس کی کمزوری ہے۔ پھر اس نے جادوئی امرت اپنے ہاتھوں پر مل لیا تو اس کے ہاتھ چمکنے لگے، اور جب اس نے اسی ہاتھوں سے روشنی کی ایک چمک دیو کی طرف پھینکی تو دیو چیخ اٹھا اور کمزور ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ
دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا اور جنگل میں ایک سنہری دروازہ نمودار ہوا جہاں سے ماہنور کا گاؤں سنہرا چمک رہا تھا۔ وہاں پر اس کے ماں باپ آئے اور اسے خوشی سے اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر جاتے ہی محلے کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ نہ صرف گاؤں کے لوگ خوش ہوئے بلکہ بادشاہ نے بھی اسے بلا کر اسے اس کی ذہانت اور سچائی کا انعام پیش کیا۔ اب ماہنور کے ہاتھ میں صرف ایک سنہری پتا ہی رہ چکا تھا جو اسے اس چیز کی یاد دلاتا کہ عقل اور سچائی کی طاقت سے ہر مشکل کام کو جیتا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو کوئی بھی منزل مشکل نہیں لگتی۔ اس طرح وہ گاؤں میں دوبارہ سے وہی زندگی گزارنے لگی، لیکن پہلے سے بہتر اور خوشحال۔ تو دوستو، آپ کو ماہنور کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔